بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں نے آپ کے ساتھ جو سٹوری شیئر کرنی ہے وہ ایک ایسے شخص سے متعلق ہے جو تحریک انصاف کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے سامنے جب بھی اس شخص کا نام آتا ہے یا چہرہ آتا ہے تو ان پر جو ہے وہ ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ دو جی پئی مصیبت، اور وہ خوف میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ پھر ان سے ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری غلطی پہ غلطی کرتے ہیں، اور اس شخص کو موقع مل جاتا ہے وہ انہیں گھیر لیتا ہے، اور اس کے گھیرنے پہ تحریک انصاف کو جو ہے پھر بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ تحریک انصاف نے 3 مارچ 2024 کو اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے۔ میرا خیال ہے یہ کوئی تیسری یا چوتھی مرتبہ انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے، اور انہوں نے اپنے ان انتخابات کا تمام جو ڈیٹا ہے وہ الیکشن کمیشن میں سبمٹ کر دیا ہے، جو کہ تحریری شکل میں بھی ہے اور ویژول کی شکل میں بھی موجود ہے۔ اور تحریک انصاف والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بار ان کے پارٹی انتخابات کسی بھی صورت کالعدم نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے پورا جو آئینی پروسیس ہے، وہ آئین جو کہ تحریک انصاف کا آئین ہے، اس کے مطابق تمام پروسیس کمپلیٹ کیا ہے۔ تو اب تو جناب کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، اور بیرسٹر گوہر صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین اور عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل اور باقی جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ لیکن اب دیکھیں کہ ایک بار پھر اکبر ایس بابر صاحب میدان میں آ گئے ہیں۔ اکبر ایس بابر صاحب نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو پھر چیلنج کر دیا ہے۔ اچھا، وہ ہر بار وہ دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا جواز لے کے آ جاتے ہیں کہ تحریک انصاف والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہن ادا حل کیویں کڈیے۔ انہوں نے پہلے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ جی انہوں نے فراڈ کیا، انہوں نے دھوکے بازی کی، اور ان کے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ جعلی ہیں، ثابت ہو گیا۔ انہوں نے عمران خان کی طرف سے جو ممنوعہ فنڈنگ ایکسیپٹ کی گئی وہ کیس انہوں نے الیکشن کمیشن میں دائر کر دیا، اور عمران خان کے لیے وہ درد سر بنے رہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف انہوں نے ہر محاذ پہ علم بغاوت بلند کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں۔ عمران خان کو جتنا بہتر انداز میں انہوں نے ایکسپوز کیا ہے سوری یہ گلے کا ایشو ہے، ظاہر ہے موسم چینج ہوتا ہے، تو بات ہو رہی تھی کہ اکبر ایس بابر صاحب نے عمران خان کو جتنا بہتر انداز میں یا جتنا زبردست انداز میں ایکسپوز کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عمران خان کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ اکبر ایس بابر صاحب تحریک انصاف کے ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کے پاکستان میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ عمران خان پاکستان کے لیے ایک امید ہے، اور یہ پاکستانیوں کے لیے ایک تھرڈ آپشن بھی ہوگا، اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ پاکستان بنانے کے لیے ایک رہنما کے طور پہ سامنے آئے گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، عمران خان جب ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی کوئی پولیٹیکل ورتھ نہیں تھی، کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا، وہ پنجابی کہتے ہیں منہ لانا، کوئی منہ نہیں سی لاندا، اس وقت تک عمران خان جو ہے وہ بڑی انقلابی باتیں کرتے تھے۔ انقلابی باتیں تو ماشاءاللہ آج بھی بڑی کرتے ہیں۔ تو وہ اس وقت دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جی اگر ہمیں کبھی چانس مل گیا تو ہم پاکستان میں یہ جو ہے ایک ریولوشن لے آئیں گے، اور ہم پاکستان میں انصاف قائم کریں گے، ہمارا جو ٹاپ پرائورٹی ایجنڈا ہوگا وہ انصاف سب کے لیے ہونا ہوگا، انصاف ہوگا تو اسی سے یہ جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اقربا پروری کا خاتمہ ہوگا، لا قانونیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مطلب وہ ان کے ذریعے یہ جو پاکستان میں ترقی کا راستہ ہے وہ انصاف سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے بنیادی طور پہ بات بھی یہی ہے، لیکن عمران خان نے جیسے جیسے ان کو چانس ملا تو انہوں نے چور دروازے سے اقتدار تک جانے کا راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا، بہانے تلاش شروع کر دیے، ہر حربہ استعمال کیا۔ وہ سب سے پہلے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی گود میں بیٹھے، اور پرویز مشرف کے وہ لاڈلے ٹھہرے، اور اس گود میں بیٹھنے
کے بعد انہوں نے پرویز مشرف کے لیے عوامی فورم پہ سروسز فراہم کرنا شروع کر دی، ان کے ریفرینڈم میں ان کے چیف پولنگ ایجنٹ بن گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جنرل اپنا شجاع پاشا صاحب کی انگلی پکڑی اور چلنا شروع کر دیا، پھر شجاع پاشا صاحب کی گود میں بیٹھ گئے، اور پھر یہ گود سے بیٹھنے کا سفر چلتا چلتا شجاع پاشا صاحب سے ظہیر الاسلام صاحب تک گیا، ظہیر الاسلام صاحب سے فیض حمید صاحب تک آیا، اور فیض حمید صاحب سے آنے سے پہلے رحیل شریف صاحب تک گیا، پھر وہاں سے جو ہے وہ یہ گھومتا گھماتا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تک آ گیا، اور بالآخر عمران خان کو اس ملک پر مسلط کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف میں ایک مردہ جو گھوڑا تھا، یعنی کہ اس مردہ گھوڑے میں جو جان ڈالی گئی، اور پھر اس کے لیے پاکستان اور پاکستان کے باہر جو ہے باقاعدہ طور پہ موبلائزیشن کی گئی، سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا، 5th جنریشن وار سٹارٹ ہوئی، اور اس میں سارے کے سارے وہ لوگ جو ہیں وہ جٹ گئے جو محبت عمران میں مبتلا ہو چکے تھے۔ لیکن اکبر ایس بابر صاحب نے اس وقت عمران خان کی یہ جو سیاست تھی، ان کا یہ جو وتیرہ تھا، یا ان کا جو طرز سیاست ہے، اس سے بغاوت کا اظہار کیا کہ یہ تو بھائی پاکستان کے خلاف ہے، یہ تو پاکستان کے جو دشمن ہیں ان سے فنڈنگ لے رہے ہیں اور ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ان کے خلاف کیس کر دیا۔ تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آپ دیکھیں کہ اکبر ایس بابر نے عمران خان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب جب تحریک انصاف کی طرف سے انٹرا پارٹی انتخابات کا جو تمام تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی گئی ہیں، تو اس سے پہلے ہی وہ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں اور انہوں نے جا کے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور اب کی بار انہوں نے کہا ہے کہ جی تحریک انصاف نے اپنے آئین کے مطابق ایک بار پھر تمام پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جی 8.5 لاکھ ووٹر ہے، تو اس میں کوئی 1000 سے بھی کم 600 سم تھنگ ہے یا 900 سم تھنگ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، تو یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کس لوگوں کو جو ہے وہ نومینیشن پیپر فائل کرنے کی بھی جو اپنا فیسلٹی ہے یا موقع ہے وہ فراہم نہیں کیا، اپرچونٹی نہیں دی۔ پھر سکروٹنی کا عمل پروسیس مکمل نہیں ہوا۔ اسی طرح چونکہ وہ پارٹی کا بنیادی رکن ہے، تو یہ کہتے ہیں جی یہ رکن نہیں ہے تو مجھے پارٹی سے نکالنے کے حوالے سے کوئی شو کاز نہیں دیا۔ جو ایک پروسیس ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جو کہ اس وقت سزا یافتہ نااہل شخص ہیں، وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور اپنی سزا بھگت رہے ہیں، اور عمران خان کو وہاں پہ سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ایک تو میں نے کئی بار یہ بات کی کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ایک پولیٹیکل آفس کھول کے دیا گیا ہے، وہاں کا جو آڈیٹوریم ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کا دفتر ہے، اور وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سہولت بھی ان کو ملی ہوئی ہے۔ حالانکہ کیوں ملی ہوئی ہے؟ کیا اس سے پہلے میاں نواز شریف جو کہ اپنی پارٹی کے صدر تھے، ان کے خلاف فیصلہ آیا اور ان کو جب جیل میں قید کیا گیا، کیا ان کو یہ سہولت میسر تھی کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے گا اور کون جو ہے وہ کس عہدے کے لیے ہوگا؟ نہیں دی گئی، بلکہ میاں نواز شریف نے بطور پارٹی ہیڈ جن سینٹ کے امیدواران کو ٹکٹ جاری کیا تھا نا، ان لوگوں کو عین الیکشن کے وقت پہ کہا گیا کہ جی یہ تو ٹکٹس جو ہے وہ غیر قانونی ہے، نواز شریف کیسے جاری کر سکتا ہے، وہ تو نااہل شخص ہے، تو لہٰذا ان کو پھر آزاد حیثیت میں سینٹ کا الیکشن لڑنا پڑا۔ لیکن یہاں تو عمران خان کو باقاعدہ طور پہ سہولت فراہم کی اور عدالت نے انہیں اجازت دی کہ جائیں جی ان سے مشاورت کریں۔ کئی گھنٹے کی مشاورت کی گئی اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ کس حلقے سے کون سا بندہ جو ہے وہ الیکشن لڑے گا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان فیصلہ کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کون جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہوگا، کون جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا، کون ہے جو کہ اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چیئر کرے گا، کون قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کے لیے ہوگا، کس قائمہ کمیٹی میں کون سا بندہ ہوگا۔ اور عمران خان فیصلہ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، پنجاب میں قائد ایوان کون ہوگا۔ یہ سارے فیصلے عمران خان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال تو اٹھتا ہے کہ کس حیثیت میں،
کون سی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے جو کہ عمران خان کو یہ اجازت دیتی ہے؟ اگر نواز شریف کے لیے آئین جو ہے وہ پابند کرتا تھا کہ نہیں جی اس بندے کو اجازت نہیں ہے، تو عمران خان کے لیے آئین نے کیسے یہ ساری چیزیں حلال قرار دے دی ہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے، کیوں یہ سہولیات عمران خان صاحب کے لیے دی جا رہی ہیں؟ اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر اس وقت تمام سینیٹرز سے ٹکٹیں واپس لی گئیں تو اب یہ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ اب کیوں عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جائیں جناب، یہ اتنے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ جا کے عمران خان سے مل رہے ہیں، چلے جائیں؟ بھئی اڈیالہ جیل نہ ہوگی، عمران دا سسرال ہو گیا، جائیں جا کے ملتے جائیں، ملاقاتیں کریں، فیصلے کریں۔ ایک نااہل شخص، سزا یافتہ شخص پاکستان کی سیاست کے فیصلے کر رہا ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے جی فلاں صوبے کا فلاں وزیر اعلیٰ ہوگا۔ کیسے فیصلہ کر رہا ہے؟ آج کیوں نہیں قانون جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہا؟ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں تو بالکل 100% درست سوال اٹھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو درخواستیں آئی ہیں الیکشن کمیشن میں، اس بنیاد پہ ایک بار پھر ان کے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ متنازع ہیں، اور اگر ان کے خلاف پھر فیصلہ آ گیا تو، اور بلکہ معاملہ اگر آگے بڑھے گا تو یہ علی امین گنڈا پور کی حکومت کیسے بچے گی؟ یہ جو انہوں نے وہاں پہ صوبائی کابینہ قائم کی ہے، یہ ساری کی ساری منظوری عمران خان سے لی نا، انہوں نے اڈیالہ جیل آ کے اس کے بعد وہاں پہ حلف ہوا، یہ کیسے بن گئے؟ اور پھر جن لوگوں کی منظوری دی ہے، یار شرم آنی چاہیے۔ آپ دوسروں کو بلیم دیتے ہو کہ جی پاکستان میں موروثی سیاست، خاندانی سیاست، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، فلاں کا بھانجا، فلاں کا بھائی، یہ کیا سیاست؟ اور خود کیا کر رہے ہیں؟ کابینہ کے پی کے کی کابینہ میں آپ اندازہ لگائیں، اسد کیسر صاحب، یہ گروپ تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ مشتاق غنی گروپ ہے، شہرام ترکئی گروپ ہے، عاطف خان گروپ ہے، اور اسد کیسر گروپ ہے، یہ مختلف گروپ تھے۔ پھر اس کے بعد ایک علی امین گنڈا پور، خیر یہ تو الیکشن سے پہلے ہی معاملہ خراب ہو گیا تھا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کا کے پی کے میں جو ٹکٹیں تقسیم ہوئی تھی اس میں ان کی بھی کنسلٹ شامل تھی، تو انہوں نے عاطف خان اور شہرام ترکئی صاحب کو تو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ہی نہیں دیا تھا، تو معاملہ وہیں سے ہو گیا نا متنازع، کہ ان کا پتہ ہی کاٹ دیا گیا تھا۔ اب جناب اسد کیسر صاحب کے بھائی عاقب اللہ صاحب، ان کو کابینہ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ شہرام ترکئی صاحب کے بھائی جو ہیں فیصل ترکئی صاحب، وہ کابینہ کا حصہ ہیں۔ عمر ایوب صاحب کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں جناب ارشد ایوب صاحب، وہ کابینہ کا حصہ ہیں۔ وہ جو اپنا نور الحق قادری صاحب ہوا کرتے تھے ان کے وفاقی وزیر، ان کے صاحبزادے ہیں عدنان قادری صاحب، وہ کابینہ کا حصہ ہیں۔ اور شیر افضل مروت صاحب کے بھائی ہیں خالد لطیف صاحب، وہ بھی کابینہ کا حصہ ہے۔ ہن دسو یہ موروثیت نہیں تو اور کیا ہے؟ مطلب دوسرے کام کریں تو حرام اور خود کریں تو جناب حلال ہے، یہ جائز ہے۔ کم از کم آپ پھر دوسروں کو تانے نہ دیا کریں، اگر تانے دینے ہیں تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں۔ اب انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن میں، اس پر بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جس طرح میں نے آپ کے سامنے حالات رکھے، اگر اسی طرح قانون کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس وقت جو آزاد ہیں، جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے اور اس وقت سنی اتحاد کونسل میں ہیں، لیکن میرا خیال ہے قانونی طور پہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہوا میں معلق چیز نہیں ہے، کہیں پر وہ نہیں ہے، ان کی سیاسی اسٹرینتھ کہیں پہ شو نہیں ہو رہی، تو وہ سارے کے سارے پھر فارغ ہو جائیں گے نا۔ عمران خان نے جس کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا وہ فارغ، عمران خان نے جس کو کابینہ کا رکن بنانے کا فیصلہ کیا وہ فارغ، عمران خان نے جس کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا وہ فارغ، تو یہ سارے کے سارے تو پھر ختم ہو جائے گا معاملہ۔ یعنی کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہی نہیں بلکہ یہ پورے کا پورا جو ان کا جتھا ہے نا، یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اور ان کے لیے اکبر ایس بابر جو ہے نا وہ واقعی ڈرونا خواب بن چکا ہے۔ خوف آتا ہے ان کو اکبر ایس بابر کا نام سنتے اور ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے۔ اور اب آتے ہیں فوجی عدالتوں کے معاملے پہ۔ 9 مئی والے جو ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا تھا اور ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو اعتزاز احسن صاحب، جواد ایس خواجہ صاحب اور مختلف جو پٹیشنرز تھے انہوں نے چیلنج کیا،
سپریم کورٹ میں اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ تھا، انہوں نے اس پر جو ہے وہ حکم امتناع جاری کر دیا، اور پھر بعد میں انہوں نے ان کو جو ہے فوجی عدالتوں کے قیام کو غیر قانونی بھی قرار دے دیا۔ بعد ازاں اس پہ انٹرا کورٹ اپیل آئی اور سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں ایک نیا بینچ بنا۔ نئے بینچ نے فوجی عدالتوں کو جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت دے دی، لیکن مشروط طور پہ۔ انہوں نے کہا کہ جی حتمی فیصلہ آنے تک آپ اپنے فیصلے اناؤنس نہیں کریں گے، اور پھر بعد ازاں سردار طارق مسعود صاحب نے جو پٹیشنر تھے ان کے اعتراض پر وہ بینچ سے الگ ہو گئے۔ اب سردار طارق مسعود صاحب ویسے ہی اپنی ٹرم مکمل کر کے اگلے 2-3 روز میں، آئی تھنک 10 مارچ کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا۔ ہوپ فلی کہ اگلے ہفتے کے دوران نیا بینچ جو ہے وہ قائم ہو جائے گا جو کہ اس کیس پہ سماعت کرے گا، اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جانب سے اٹارنی جنرل آفس کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنی تیاری کریں اور سپریم کورٹ کی معاونت کریں، کیونکہ ہم نے 9 مئی کے ذمہ داران کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ کیونکہ 9 مئی والوں کے حوالے سے یہ جو ہے نا ایک پرنسپل ڈیسیجن لیا جا چکا ہے، اس میں فوج جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی کنسلٹ بھی شامل ہے، سیاسی حکومت جو ہے، جو انتظامیہ ہے، ایگزیکٹو ہے، وہ تو اپنا وہ ان کی کنسلٹ بھی شامل ہے، اور وہ اپنی ہدایت جاری کر چکے ہیں۔ اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم نے اپنا بیان دے دیا، بتا دیا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ 9 مئی والوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور حکومت کیا کرے گی، اور اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس کی طرف سے بھی اس پر اپنا جو موقف تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ تو اب صرف معاملہ آ کے رک گیا تھا سپریم کورٹ میں جو کیس ہے، تو سپریم کورٹ میں اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اپنا ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے دی جائے تاکہ اس معاملے پہ جو ہے وہ جلد از جلد سماعت ہو اور فیصلہ آ جائے، کیونکہ فوجی عدالتیں اپنا کام کر چکی ہیں۔ فوجی عدالتوں کو جو ریفر کیے گئے تھے 102 یا 103 لوگ، ان کا ٹرائل کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، اور یہ میں نے آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کی تھی کہ اس میں جو ہے وہ تقریباً 95% جو لوگ ہیں ان کو 9 مئی کا جو واقعات ہوئے اس میں ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور ظاہر جو ذمہ دار ہے پھر اس کو سزا ہونی ہے۔ سزا کتنی ہونی یہ تو جب اناؤنس کیا جائے گا تب سامنے آئے گا۔ ہاں، اس میں سے چند 1-2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شاید ریلیف ملے گا، جن کے وہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے سے ان کو نکال دیا جائے، فوجی عدالتوں سے نکال دیا جائے، اور ان کا ٹرائل اگر چلنا بھی ہے تو پھر دوسری جو خصوصی عدالت ہے وہاں چلا جائے گا، لیکن باقی کے خلاف فیصلے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، بس انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آئے گا جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نیکسٹ ویک ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد فوجی عدالتیں جو ہیں وہ اپنے فیصلے اناؤنس کر دیں گی۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔